الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن افسوس کہ ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ کیونکہ جمعہ شریف کا بہت زیادہ ثواب ہے، لہٰذا اسی طرح جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے، اللہ کریم نے جمعے کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب نماز کی آذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک کے فضائل ہم سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو جمعے کی نماز جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پہ جمعے کی نماز پڑھنے میں بالکل سستی نہ کریں، جمعے کی نماز پڑھیں، اس کی برکتیں پائیں۔ اور اس کے علاوہ جو جمعے والے دن ہم نے اعمال کرنے ہیں، ان میں یہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعے کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ یعنی خیرات کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو میڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے
تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پہلے کے جو بزرگان دین تھے، پرانی صدی کے بزرگ، پہلی صدی کے بزرگ، ان کا کیسا جذبہ تھا جمعے کی نماز ادا کرنے کا، جمعے کے روز عبادت کا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا کہ عید کا دن ہو۔ یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے سویرے جاتے ہیں، نیز دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیوی نفع حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے۔ فرمایا لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں یعنی جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں اس مسجد میں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس مسجد کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی، اور نمبر 4، اس میں ایک ساتھ یعنی گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن جس ساتھ یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں وقتوں کے بارے میں 2 قول بڑے مضبوط ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور نمبر 2، جمعے کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا
تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگی جائے، جیسے قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم و شان دعا ہے۔